کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹینس ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ بھارتی ٹینس ٹیم ڈیوس کپ گروپ 1 ٹائی میچ کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئے۔ بھارتی ٹینس ٹیم ڈیوس کپ مقابلے کے لیے 60 سال بعد پاکستان میں مد مقابل ہو گئی۔ بھارتی ٹینس ٹیم ڈیوس کپ کھیلنے 60 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، جو نجی ایئر لائن سے اسلام آباد پہنچی۔ انڈین ٹینس ٹیم کا پاکستان ٹینس فیڈریشن کے حکام نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ پاکستان پہنچنے والی ٹیم میں 5 پلیئرز اور 5 افیشل شامل ہیں۔ بھارتی ٹینس ٹیم آخری بار ڈیوس کپ کھیلنے 1964 میں پاکستان آئی تھی۔ 2 روزہ پاک بھارت ڈیوس کپ ٹائی 3 فروری سے پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ فٹ بال کی اپیل کمیٹی نے خواتین کھلاڑیوں کا بوسہ لینے کے معاملے پر لوئس روبیلس پر 3 سال کی پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق گزشتہ سال اسپین کی ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں جیت کے بعد مبینہ طور پر رضامندی کے بغیر خواتین کھلاڑیوں کا بوسہ لینے پر 30 اکتوبر کو لوئس روبیلس کو فٹ بال سے متعلق تمام سرگرمیوں میں 3 سال تک حصہ لینے سے روک دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف ہسپانوی فٹ بال فیڈریشن کے سابق سربراہ کی جانب سے دائر کی گئی اپیل فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی اپیل کمیٹی نے مسترد کر دی۔ فیفا کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اپیل کمیٹی مطمئن تھی کہ لوئس روبیلس نے فیفا ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل کے دوران اس کے بعد فیفا ڈسپلنری کوڈ کے آرٹیکل 13 کے تحت درج اصولوں کے خلاف رویہ اختیار کیا۔ آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورڈ کی رکنیت بحال کر دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نومبر 2023 میں ورلڈ کپ کے دوران بورڈ کو معطل کی تھی۔ آئی سی سی نے کہا ہے کہ سری لنکا نے ممبر ہونے کے ناطے اپنے فرائض کی سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بورڈ آزادانہ کام کرنے اور حکومتی دخل اندازی کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ بعد ازاں آئی سی سی نے سری لنکن ٹیم کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کی فنڈنگ آئی سی سی خود کنٹرول کرے گی۔